الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا وہ اپنے عیسائی ماموں سے پردہ کرے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میری والدہ نصرانی تھی اور تقریباً 16 برس سے وہ مسلمان ہو چکی ہے، لیکن اس کا سارا خاندان ابھی تک نصرانیت پر قائم ہے، اور میں فی الحال ان کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، جہاں پر میرا ماموں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر ہے، یعنی اسی گھر میں جس گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کی موجودگی میں مجھے پردہ کرنا چاہیے، لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ وہ میرا محرم ہے، چاہے وہ نصرانیت پر ہی قائم ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ کا ماموں آپ کا محرم ہے، اس بنا پر آپ کے لیے جائز ہے کہ اس سے پردہ نہ کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے عورتوں کو ان کے کفار خاندان والوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہو، لیکن علماء کرام نے یہ شرط لگائی ہے کہ جس سے عورت پردہ نہ کرتی ہو اس کا امین ہونا ضروری ہے، تو یہ شرط ہر ایک پر لگائی جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ انہوں نے عورت اور اس کے محرم کے مابین مصافحہ اور بوسہ لینے کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس کا محرم امین نہیں، وہ اس طرح کہ وہ اس عورت کی صفات دوسرے شخص سے بیان کرے گا یا پھر اس کے دیکھنے پر فتنہ پیدا ہو، تو اس سے بھی پردہ کرے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ امام احمد رحمہ اللہ کے تفردات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلمان عورت کے ساتھ سفر میں محرم کے مسلمان ہونے کی شرط لگائی ہے، لیکن اس میں ان کے بعض اصحاب نے موافقت نہیں کی۔ سفر میں مسلمان عورت کے کافر محرم کی ممانعت کی علت اس کی عدم امانت ہے، اور خاص کر جب وہ مجوسی ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کا محرم نہیں، اس لیے کہ وہ اس سے جماع کو جائز سمجھتا ہے، اور بعض حنابلہ کا کہنا ہے کہ یہودی اور نصرانی ہو سکتا ہے کہ اسے بیچ دے یا پھر اسے قتل کر دے۔ تو جب ہم اس علت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علت تو بعض فاسق قسم کے مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے، اس لیے کافر ہونے کی وجہ سے جو محرم بننے میں رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور باقی چیزیں جیسے حفاظت نہ کرنا، امانت دار نہ ہونا اور خیال نہ رکھنا وہ ویسے ہی باقی رہیں۔ یہ تو محرم کے بارے میں تھا، اور کفار میں سے اجنبی کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا کافرہ عورت کسی مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں۔ تو دونوں قولوں میں راجح یہ ہے کہ اس سے پردہ نہیں کیا جائے گا جس عورت سے یہ خدشہ نہ ہو کہ وہ اس کی صفات کسی اور کو بتائے گی، چاہے وہ مسلمان عورت ہو یا کافرہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا، کیا مسلمان عورت کے لیے خاص کر غیر مسلم عورت کے سامنے اپنے بال ننگے کرنے جائز ہیں؟ یہ کہ وہ عورت اپنے عزیز و اقارب مردوں کے سامنے اس کی صفات بیان کرے گی اور وہ سب غیر مسلم ہیں؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ معاملہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام کے اختلاف پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی مسلمان عورتوں کے یا ان کے غلاموں کے جو ان کے قبضے میں ہوں یا ان خادم مردوں کے جو شہوت نہیں رکھتے یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے بے خبر ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان او نسائہن کی ضمیر میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ اس سے عمومی جنس عورت مراد ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس ضمیر سے وصف مراد ہے، یعنی صرف مومن عورتیں مراد ہیں۔
تو پہلے قول کی بنا پر عورت کے لیے غیر مسلم عورت کے سامنے اپنے بال ننگے رکھنا جائز ہے، اور دوسرے قول کی بنا پر ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہم بھی پہلی رائے کی طرف ہی مائل ہیں اور یہی قریب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت عورت کے ساتھ ہے جس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی فتنہ وغیرہ نہ ہو، لیکن اگر فتنے کا خدشہ ہو، مثلا عورت اپنے عزیز و اقارب مردوں کو اس کی صفات بیان کرے گی، تو اس وقت فتنہ سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے عورت اپنے جسم کا کوئی حصہ، مثلا ٹانگیں یا اپنے بال، کسی دوسری عورت کے سامنے ننگا نہ کرے، چاہے وہ عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی المرأۃ المسلمہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 532 تا 533۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21953۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔